السلام علیکم دوستو, اسد از ہیئر اگین. آج ہم بات کرتے ہیں جناب اعلیٰ. باہر نکل رہا ہوں, پیچھے سے بندہ آ گیا ہے. صبح کے جی جناب اعلیٰ 7:30 ہوئے ہیں, اور قطر میں تقریباً اس وقت جو ویدر ہے وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے. موسم تھوڑا تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو بات ہم کرتے ہیں, کوئی گپ مارتے ہیں. عجیب بات ہے کہ کل میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھ رہا تھا جو ہے ہمارے پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ان کی کافی ویڈیو. بندہ اگر آپ دیکھیں کہ بندہ ہر بندہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ویڈیو دیکھتا ہے, اور پھر بندہ پاکستانی ہو, پھر کرنٹ افیئرز آپ کتنا بھی جو ہے نا اوائڈ کریں, لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ جس ملک سے ہیں آپ کا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے, بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار کہ ٹک ٹاک پہ آپ تھوڑی دیر, اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا ہر بندے کے پاس, لیکن ٹک ٹاک پہ تھوڑی دیر بعد بیٹھے ہیں اور دیکھنا شروع کریں. اور جناب اعلیٰ ہمارے جو ہے نا, ہماری قوم ہے, ہمارے پاکستانیوں کی جو باتیں اشر ہیں کہ گالم گلوچ. ایک بریگیڈ بنا ہوگا جناب اعلیٰ جو عمران خان صاحب کو گالیاں لگا رہا ہوگا, دوسرا ہوگا جو نواز شریف کو لگا رہا ہوگا, تیسرا ہوگا جو زرداری کو, چوتھا ہوگا جو جناب اعلیٰ چیف آف آرمی سٹاف کو, پھر اور قسم کے جو اسلامی قسم کے بریگیڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جناب پتہ نہیں آپ کو لائٹ آ رہی ہے, پیچھے سے لائٹ ہے کیونکہ میں ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. تو چلو آپ کو بات جو کہنے کی ہے کہ آپ کو وہ نہیں ہوتی ہے, آپ کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار کہ کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں, لیکن میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ میرے خیال میں بہت ہم بیہائنڈ ہیں. جو ہے نا دنیا جس طرف جا رہی ہے, ہمارا تو اس طرف ابھی رخ ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جناب وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوتے ہیں, صبح شام گالیاں ایک دوسرے کو, اور گالیاں بھی وہ آپ کیا کہ آپ کو اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تب بھی آپ سنیں گے تو آپ کو شرم آتی ہوگی. وہ جو کنورسیشن ہوتی ہے نا, وہ دیکھتے بھی شرم آتی ہے کہ یار یہ کہاں سے ہیں, کس گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے, اور موسٹلی ہیں آؤٹ آف کنٹری, میڈل ایسٹ وغیرہ میں ہیں. لیکن جب آپ سوشل میڈیا میں آتے ہو تو آپ کہیں سے بھی جان کر لیتے ہو, اتنا کچھ نہیں ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ میں دیکھ رہا تھا یار کہ وہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ جا رہے ہیں ڈیفرنٹ پلیسز پہ, اسپیشلی ہر جگہ انہوں نے دورہ کیا, پولیس اسٹیشنز ہو گئے ہیں, اور ہیلتھ اور حشر ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہے, چاہے وہ ہمارا ہیلتھ ہے, کہ اتنا ظلم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں, باقی جو کنٹریز ہیں, میڈل ایسٹ کا جو ہیلتھ سسٹم جو ہے یہ تو یورپ کو بھی پیچھے مار رہے ہیں. ان کی تو بات ہی نہیں ہے نا. آپ ہمارا کمپیریزن ہوتا ہے افغانستان کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, کیونکہ آپ جس ریجن میں آپ انہیں جو ہے نا اس ریجن کے ساتھ ہی جو ملتے جلتے ہوتے ہیں نا کلچر, انہیں کے ساتھ آپ کا کمپیریزن جو ہے بنتا ہے. باقی یورپ کنٹری شنٹری والا تو سین کمپیریزن ہی نہیں ہوتا نا کسی بھی اینگل سے. تو یار کہ آپ دیکھیں کہ غصہ آتا ہے کہ بندہ جو ہمارا سسٹم ہے اتنا گندا ہے, خراب ہے, غریب لوگ ہیں, اور سب کچھ اویلیبل ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جناب اعلیٰ سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اس اسپتال میں, جو وہاں کا جو ہے اسپتال کا جو بھی انچارج ہوتا ہے, ایم ایس ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ذرا ہر ہاسپٹل کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہا ہے.
تو ذرا اس کے بھی اپنی ذمہ داریاں ہوں گی، کہ یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی میں ہی آتا ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں ہمارے یہاں، کون کون سی میڈیسن اویلیبل ہیں ہمارے ہاسپٹل میں. تو جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے نا جو چیز اویلیبل ہے آپ کے سسٹم میں ہے، کم از کم وہ تو لوگوں کو ریلیف دینا. تو غریب بیچارے لوگ جناب اعلیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ باہر سے کروا رہے ہیں. ٹیسٹ کی میں بات کرتا ہوں، پہلے سٹوریز اتنی ہیں کہ بندہ دماغ خراب ہوتا ہے. اچھا ٹیسٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ بندے سارے کروا رہے ہیں، کیونکہ جب ذرا سی ایم جاتا ہے وہ بعض کا اس کا اچانک دورہ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا پلاننگ کس طرح کرنی ہے. اور میں کہتا ہوں، میں سپورٹ کرتا ہوں نگران سسٹم کو. جو سسٹم کو جو ہے نا سسٹم کی جو گندگی ہے وہ دکھا رہے ہیں، جس مرضی اینگل سے دکھا رہے ہیں. کوئی ان کو پیچھے سے کوئی وہ جو ہوتی ہے نا فیور کہ ہمارا یہ منسٹر ناراض ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ ناراض ہو جائے گا، پیچھے سے وزیر اعظم کا فون آئے گا. یہ نگران جو سسٹم کر رہے ہیں نا، سچی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ 5 سال چلے اور جو سارے سسٹم کو جو ہے نا جو گندا ہے اس کو کم از کم لوگوں کو بتائیں. تو وہ جناب اعلیٰ وزیر اعلیٰ اتنا کوئی نو پروٹوکول یہ وہ سارا کچھ، کہ اس بیچارے کو ڈر ہی نہیں ہے. پتہ نہیں، میں اس کو اتنا جانتا نہیں ہوں، اتنا بڑا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا اس کا سیاسی، تو اس کو اتنا ڈر شر نہیں ہے. بندوں کے ساتھ جناب اسی طرح آرام سے سینٹر میں کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے یہ وہ. باقی جو ہمارے ہوتے ہیں جب یہ بنتے ہیں پل جو ہے نا، جو ہماری سیاسی پارٹیاں ان سے جو بنتے ہیں ان کا تو ان کے ساتھ تو غریب بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا جب یہ دورے کرتے ہیں. اور سارے آرٹیفیشل دورے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ جس مرضی کا دور اٹھا لیں، جس مرضی پارٹی کا، سب آرٹیفیشل دورے ان کے ہوتے ہیں. آرٹیفیشل چیزیں بناتے ہیں، پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ کون ڈیل کرے گا، کون کیا کہے گا. پورا ایک پریزنٹیشن ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن ریئل بہت کم ہوتی ہیں چیزیں جو آپ کو پتہ چلتی ہیں. تو وہ بات یہ تھی کہ وہ ٹیسٹوں کی بات ہو رہی ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پوری ہسٹری ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں ود پروف. تو ویڈیوز ہیں، آپ فیس بک پہ جا کے آپ چیک کریں، سارا کچھ آن لائن ہے، سارے عام ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ بندہ کرا رہا ہے اور اس نے کہا جی کہ یہ میں نے ٹیسٹ کروایا باہر سے. تو اس نے کہا جی یہ باہر سے ٹیسٹ کیوں کروایا آپ نے جب یہ ٹیسٹ تو اویلیبل ہے جو ہے اسپتال میں. تو اس نے کہا جو بندہ تھا وہاں جو بھی تھا وہ جو پرچی دے رہا تھا یہ ٹیسٹ کروا لو وہ ٹیسٹ کروا لو، اس کا کوئی بھی جاب ٹائٹل تھا اینی وے. تو اس نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا باہر جو لیبارٹری تھی باہر کی جو پرائیویٹ، اس کا بندہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا. تو وہ بندوں کو کہہ رہا ہے کہ یار کہ ان کے ساتھ چلے جائیں، یہ آپ کو جو ہے نا وہ لے کے وہاں جائیں گے، لیبارٹری میں لے کے جائیں گے تو وہاں آپ کا جو ہے نا ٹیسٹ کروائیں گے باہر جا کے. تو بندے انہوں نے، تو اس نے کہا جی وہ چلا گیا. پھر 2-3 اور تھے وہ بھی اس نے دیکھے، وہ بھی پہلے تھے. پھر اور بھی، تو اس نے کہا کہ جی پوچھا وہ جو ہے سی ایم نے کہ بھائی یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے تو آپ کیوں گئے ہو. تو اس نے کہا جی کہ اس بندے نے بھیجا اور اس کے ساتھ بندہ تھا باہر جو لیبارٹری میں کام کر رہا تھا. سر ہم آن دا اسپاٹ وہ کہہ رہا ہے سیدھا ہے جی. تو وہ بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا مجھے بھیجا ہے اس کے ساتھ جاؤ، یہ آپ کا ٹیسٹ وہاں باہر سے کروا لے گا. تو یہ ہے حشر. سر میں آپ کو بتانے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حشر ہے ہمارے سسٹم کا. جب یہ جو ہے نا جب جو ہمارے لوگ ہیں دوست ہیں وہ صبح بیٹھ کے نا تو وہ یہ قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اوپر قرآن کی آیت اور صلی نیچے ان پولیٹیشینوں کی تصویریں لگا کے اور ان کے ساتھ ان کی مماثلت اور کہتے ہیں کہ جی اس طرح کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے بھائی. اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہو اور مسلمان ہو اور کرپشن کر رہے ہو چھوٹے چھوٹے بیسس پہ، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتائیں اس کو ٹھیک کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پولیٹیشین کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے تو جناب اعلیٰ بیوقوف قوم میں لگی ہوئی ہے. کوئی ہر بندہ ووٹ دے رہا ہے، کوئی کس حوالے سے دے رہا ہے، کس حوالے سے. سسٹم وہیں پڑے ہیں. غریب بندے کی آواز ہی نہیں ہے، وہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ ایک تو بیمار ہوگا اس کا کوئی بندہ، اوپر سے کیا ہوگا کہ اور ٹینشن ہو، کسی کے ساتھ پنگا بھی نہیں کر سکتا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اس کو پتا کہ میں تو بچے بیمار ہے، قرض لے کے علاج کروا رہا ہے.
اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ پنگا بیچارہ لے گا. پولیس بھی جو ہے نا لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے, جسٹس ہے نہیں ہے نہیں. تو اتنا جو ہے نا آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے نا دیکھ کے. تو اس نے سی ایم نے کہا کہ اس کو کرو, پہلے اس کو سسپینڈ کرو. اور وہ بندہ سی ایم اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ بتا دو کون کون ملا ہوا ہے, اور آپ کی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولو, سیدھی بات کرو کون کون ملا ہوا ہے, اور آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. وہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا جناب, آرام سے. انہوں نے کہا اس کو نکالو, اس کو پہلے کرو سسپینڈ کرو اور انویسٹیگیشن کرو کہ یہ کیا ڈرامہ آ رہا ہے. سر یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, بالکل چھوٹی سی سٹوری ہے. آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے اس سے بڑے بڑے جو ڈرامے ہمارے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کہ آپ ہماری جو نوجوان قوم ہے نا, یہ سسٹم ٹھیک کروانے میں مدد کرے, سسٹم ٹھیک کروانے میں مدد کرے. یہ جو ہے نا اس بندے کو ووٹ دے, وہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے. یار آپ کی نسلیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ 50 سال کے بعد, 100 سال تو دور ہے نا, آج صرف 50 سال کے بعد دیکھیں گے. آپ کے بعد 50 سال کے بعد, اگر آپ کی 40 عمر ہے یا 50 ہے, تو 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کون زندہ ہوگا, آپ کی کیا لیگسی ہے, آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے. کہ وہ ہم کرپٹ سسٹم میں رہتے تھے, ہم بھی ان جو کرپٹ تھے ان کے نعرے لگا رہے تھے, انسی مافیا کا ایک پارٹ تھے. آپ نے اگر آپ اسلام فالو کریں اور اسلام پہ چلیں نا, تو آپ کا ہر ایکشن, آپ کا ایک ایک لائک ڈس لائک یہ میٹر کرے گا. یہ آپ کی بک میں جائے گا اور آپ کوسچنیبل ہوں گے آپ کے ہر ایکشن کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کل ان کو بلیم کریں گے لیڈروں کو, جی نہیں میں تو ٹھیک تھا, وہ خراب تھے, یہ تھا وہ تھا. وہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ بتائیں, آپ اس سوسائٹی کا ایسا تھے, آپ کے سامنے یا آپ کرپشن کا پارٹ بنے ہوئے تھے, وہ کیوں تھے. وہ یہ نہیں چلے گا جی وہ گزارا نہیں ہوتا تھا, غربت تھی جی, پیسے نہیں تھے, یہ تھا وہ تھا. یہ سب جو چیزیں نا یہ دل بہلانے کے لیے ٹھیک ہیں, ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ہیلتھ کی بتا رہا ہوں. ایک یہ ہیلتھ کے ساتھ ایک اور سٹوری میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون ہے, غریب بیچاری, بچے کا پتہ نہیں علاج کروا رہی تھی. تو وہ انہوں نے ساری رسیدیں چیک کی ہیں جناب, سارا کچھ باہر سے, ہر میڈیسن باہر سے. وہ تقریباً اس کا میرے خیال میں کوئی جو رسیدوں والا چیک تھا, کوئی آپریشن اس بیچاری نے کروایا ہے بچے کا. تو وہ ذرا ہمارا وہاں سسٹم جو ہے ہائیجین کے ایشوز ہیں, تو انفیکشن ہو گیا بچے کو, دوبارہ وہ آئی دوبارہ آپریشن کے بعد, دوبارہ میرے خیال میں گھر چلے کے واپس آئے, اور رسیدیں وغیرہ ساری لے کے آ گئی. تو اس نے سی ایم نے وہ چیک کی رسیدیں, اور وہ اس کا کوئی بل تھا تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ. تو غریب بندے کے لیے آپ دیکھیں کہ 2-2.5 لاکھ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے لے کے آئے ہو, یہ سارا دوائیاں باہر سے ہیں یہ وہ. اس نے کہا جی سارے ہمیں پرچی دیتے ہیں, ہم جا کے باہر سے لے کے آتے ہیں. اور اس نے کہا کہ یہ اتنے بل ہیں, یہ کہاں سے آپ افورڈ کرتے ہو. اس نے کہا جی میرا ہسبینڈ مزدور بندہ ہے. اس نے کہا کہ مامے سے لے کے آئی ہوں, کزن سے لے کے آئی ہوں, چاچے سے لے کے آئے ہیں. تو یہ ہے ہمارا سسٹم کہ ہم جو ہے کہ غریب بندہ اپنا جو ہے نا علاج بھی نہیں کرا سکتا. ہمارے جو ہے نا ہمارے سسٹم ہے, جو ہمارا ہیلتھ ہے, اس میں فیسلٹیز کا فقدان ہے. وہ ظاہر انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ایشوز ہوتے ہیں. لیکن یار یہ بدماشی تو نہ ہو کہ جو چیز نہیں ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے, بندہ باہر سے لے کے آتا ہے. جو چیز اویلیبل ہے, سرنجیں تک اویلیبل ہوتی ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں, ہوں گی دیں گے نہیں. باہر ان کی مافیا بیٹھی ہوگی, ان کے سے کنٹریکٹ ہوں گے. یہ جو پرائیویٹ فارمیسیز ہوتی ہیں, لیبارٹریز ہوتی ہیں, جو بھی ٹیسٹوں کی جو فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے ٹیسٹ کا. اور ہمارے ہاں ظاہر ہیلتھ کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے غریب بندے کو یار کہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ظلم کی ہنتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یار یہ ڈرتے نہیں ہیں.
ان کو خوف خدا نہیں ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، اس دنیا سے جانا نہیں ہے، اور کیا آپ منہ دکھائیں گے جب وہاں جائیں گے اور آپ کے سامنے آپ کی یہ بک دکھائی جائے گی کہ یہ حشر، جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تھے، کوئی بھی آپ کا جاب تھا، اور آپ نے یہاں جو ہے نا کرپشن کیا ہے، اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے، بےایمانی کی ہے، ایمانداری سے کام نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کچھ ہوگا نہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا؟ آپ یہاں بندوں کو ظاہر ہے اپنے سسٹم کو چیٹ کر سکتے ہو، باس کو چیٹ کر سکتے ہو، اور وہاں بھی یہ ہوگا کہ جناب اعلیٰ آرام سے ہم نکل جائیں گے جنت کی طرف اور وہاں حوریں بیٹھی ہوں گی۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کے ہر ایکشن کا، آپ کے ہر جو آپ کے رسپانسبلٹی ہے، اس کا ذمہ داری ہے، اس کا سوال و جواب ہوگا، اور آپ کے سامنے آپ کی بک رکھی جائے گی، آپ کی کتاب رکھی جائے گی، اور آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے کام کیے ہیں۔ وہاں یہ نہ جو ہے نا، یہ نہ دیگیں جو درباروں میں دیتے ہیں نا ان کی یہ کام آئیں گی، نہ آپ کی نمازیں کام آئیں گی، نہ آپ کے حج، نہ عمرے، نہ زکوٰۃ۔ اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کس ٹاپک سے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ٹائم تھوڑا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور جو ہے کسی ٹاپک میں ڈسکس ہوگی کہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے فار ناؤ۔